بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اچھا اقدام لیا ہے جس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو اب وزارت داخلہ اور جو باقی آئی جی اسلام آباد ہے ان سب سے خان صاحب کے مقدمات کے بارے میں رپورٹ جو طلب کیے اور یہ نوٹسز جاری کیے ہیں کہ آپ ہمیں جواب جمع کروائیں کہ ٹوٹل جو ہے وہ کتنے کیسز ہیں خان صاحب پر۔ اب جب جیسے ہی رپورٹ آئے گی تو فوراً سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے اپلیکیشن جمع کرا دینی ہے ضمانت کے لیے۔ تمام کیسز میں زیادہ سے زیادہ ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ اب اس رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سے کیسز رہ رہے ہیں جو اللیگلی صحیح لیکن ضمانت کی نیڈ جو ہے ان میں ضرور ہے۔ اس کی بیس پہ اب جو ضمانت ہوگی، اور اس میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیسٹ کیس ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا ہے، کیونکہ جو اقدامات لیے ہیں اس نے اور جو اس نے اپنے ایکشن سے یہ سگنل دینے کی کوشش کی ہے کہ اب جو جوڈیشری ہے وہ کسی کے پاور میں نہیں آئے گی، کسی کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرے گی، اور جو ججز کو بھی اس نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اب آپ بے خوف ہو کے فیصلہ کریں اور جو رول آف لاء ہے اس کے قائم کرنے کے لیے آپ اقدامات کریں۔ تو اب حقیقتاً جب ہائی پروفائل کیس آئے گا جوڈیشری کے سامنے ضمانتوں کے لیے، جو بے گناہ قید میں ہے عمران خان صاحب، اب یہ ٹیسٹ کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اور چیف جسٹس خاص طور پہ جس کے انڈر یہ ساری جوڈیشری ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ واقعی یہ جو اقدامات کیے جا رہے تھے، جو بیانات دیے جا رہے تھے، اس میں کوئی دم خم تھا یا صرف یہ قاضی کی طرح جو ہے وہ میڈیا اسٹنٹ تھے جو یہ آفریدی صاحب کر رہے تھے۔ جو اب رپورٹ جمع کرانی ہے ہائی کورٹ میں، یا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رپورٹ جمع کراتے بھی ہیں یا مانتے ہی نہیں اس چیز کو یا چھپانے کی بات کرتے ہیں۔ اب پتہ چلے گا جوڈیشری کس سمت میں کھڑی ہے۔ جو نیوٹرل ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، اب ٹیسٹ کیسے پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جی رانا ثناءاللہ کل سے بہت اسٹیٹمنٹ جس کی وائرل ہے، کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کو ابھی ایک کیس میں سزا ہونی ہے، اور جو ابھی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہے اس حوالے سے جو اس نے بات کی ہے، میں تو دیکھ رہا تھا کہ کوئی ریئیکشن آئے گا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی اس کی طرف سے کہ سیاست میں انوالو کر رہا ہے۔ ایک سیاستدان کہہ رہا ہے کہ وہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے، سیاسی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے ایک فوج کے سربراہ کے بارے میں۔ تو ریئیکشن آئے گا، لیکن ابھی تک تو ریئیکشن نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر۔ اور جو رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے اس کی صرف اور صرف میں بیس دیکھوں گا، اور جس حساب سے وہ ایک فرمان دے رہا ہے کہ ایک پولیٹیشن سے بات کرنی ہے اور خان صاحب نے ہم سے ہی بات کرنی ہوگی، تو رانا ثناءاللہ صاحب کو میں کہوں گا کہ رانا صاحب آپ اتنی ٹینشن مت لیں، خان صاحب سے جس نے بات کرنی ہوگی وہ بات ہو بھی جائے گی۔ آپ کو کسی اعتماد میں لینے یا آپ کو کسی طرح سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ ویسے ہی ہوگی جیسے کہ اسلام آباد جلسہ کینسل ہوا تھا، اور اس کینسل ہونے کے بعد جو سنڈے تھا اس سنڈے کے دن صبح 6 بجے ہی جیل کھلی تھی اور ملاقات ہو گئی تھی۔ آپ کی پوری حکومت کو ہی نہیں پتہ تھا۔ یہ بھڑکیں اور سیاسی بیانات دینا بند کریں، جو ریئلٹی ہے اس پہ بات کریں۔ خان صاحب اس وقت پاکستان کی ریئلٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ریئلٹیز ہیں، اور جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا ہونی ہے یا بات ہوگی تو ہم سے ہوگی۔ یا رانا ثناءاللہ صاحب آپ سے کیا بات ہوگی؟ اس پارٹی سے کیا بات ہو جس کی 16 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، جو فارم 47 کی اسد علی طور صاحب کی طرح لاسٹک کی چلواریں پہنی ہوئی گورنمنٹ ہے، اس سے بات ہوگی خان صاحب کی، اور آپ کہہ رہے ہیں بالآخر ہم سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ سے بات کرنے سے بہتر ہے کوئی بندہ ایک سیٹ والی پارٹی سے بات کر لے جو حکومت میں نہیں اپوزیشن میں بیٹھ رہی ہے۔ کیا بات کرتے ہو یار؟ آپ سے بات ہوگی، آپ سے کس بیس پہ بات ہوگی جس کا پرائم منسٹر صرف کرسی بھرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے شہباز شریف کو، کہ کرسی بھری رہتا کہ دنیا میں جگ ہنسائی نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے کہ ہماری حکومت ہے؟ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہو، اور تھوڑی بہت جو میڈیا کوریج مل جاتی ہے آپ جیسے لوگوں کو، تو پھر آپ اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ دیتے پھرتے ہو کہ ہم سے بات کرنی پڑے گی۔ ہم سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں 17 سیٹوں پہ پرائم منسٹر نہیں بناتی۔ آپ کٹ پتلیاں ہو،
آپ کی کوئی رٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، صرف کرسی بھرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اور جو فارم 47 پہ سیٹیں چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اتنی بڑی عہدوں پہ، ان سے بات کر کے یا ان سے آپ سمجھتے ہیں خان صاحب بات کرے گا؟ یہ کرے گا ہی نہیں کیٹیگوریکلی۔ جو عمران خان صاحب کو ہم جانتے ہیں، جس خان صاحب کو، وہ آپ سے بات تو کیا آپ کا نام لینا تک گوار نہیں کرتا، کیونکہ وہ ریئلٹیز پہ بات کرتا ہے، وہ پاکستان کی حقیقتیں دیکھتا ہے کہ اس وقت پاور کس کے پاس ہے۔ وہ ظاہر ہے جس کے پاس پاور ہونی ہے اس سے بات کرے گا۔ آپ سے بات کرنے سے تو بہتر ہے کہ وہ بات کرے ہی نہ، کیونکہ جو آپ سے بات ہوگی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو بڑے بڑے بیانات دینے تھے، کوئی آئین سازی کری جا رہی تھی آپ کی طرف سے، اور آپ کے جو لا منسٹر ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی سینئر پیون جج جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہی لگنا ہے، وہ لگ گیا۔ یہ تو آپ سیاسی جماعتوں کی حیثیت ہے۔ بلاول کہہ رہا تھا، پوری پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ جو سینئر موسٹ جج ہے وہ بنے گا۔ وہ جب جج ہی نہیں بنا، آپ کی پاور کی، آپ کی سیاسی ساکھ کی، آپ کی سیاسی جو بصیرت ہے اس کا اندازہ لگا لیا گیا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف کرسیاں بھرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے، باقی آپ کی کوئی سیاسی ساکھ نہیں، کوئی سیاسی حیثیت نہیں جو آپ سے بات کی جائے۔